डीसी ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड पे ये वो जेल है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। यहाँ राय अहमद ख़ान खर्ल ने हमला करके अपने साथियों को छुड़वाया था। कहने वाले कहते हैं कि इस बिल्डिंग से कोई एक सुरंग निकलती थी जो बहुत दूर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाती थी, लेकिन ये जो अभी इसकी तामीरात हैं ये वही तकरीबन पौने 200 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रैवल विद आदिल में खुश आमदीद। विज़िट पाकिस्तान के एक और एपिसोड में आज हम मौजूद हैं बंगला गुगेरा में, और मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये इस इलाके की, बल्कि कह लीजिए कि सूबा पंजाब की बड़ी तारीख़ी अहमियत की हामिल बिल्डिंग है। और इस एक बिल्डिंग से पूरे इलाके पे हुकूमत की जाती थी अंग्रेज़ दौर में। फैसलाबाद से लेके साहिवाल, पाकपतन, उकाड़ा, जड़ांवाला, सैयदवाला, ये सारे का सारा जो है ये इसी जगह से कंट्रोल होता था। लेकिन फिर आखिरकार राय अहमद ख़ान शहीद खर्ल और उनके साथियों के ताबड़तोड़ हमलों ने अंग्रेज़ को मजबूर कर दिया कि वो इस बिल्डिंग को छोड़ के वो आगे कहीं और शिफ्ट हो जाएं। उसकी स्टोरी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस बिल्डिंग के अंदर के हालात आपको दिखाते हैं कि तकरीबन कोई पौने 200 साल पुरानी बिल्डिंग आज किस हालत में है और इसकी तारीख़ क्या है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पीछे एक जेल है जिस जेल से आज़ादी के हीरो जो लड़ने वाले थे उनको छुड़वाया गया। सब कुछ आज इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं ये सदर गुगेरा का हाई स्कूल है, और इसी हाई स्कूल में ये बिल्डिंग यहाँ पे मौजूद है। अगर आप आना चाहें तो ज़िला उकाड़ा में आप बंगला गुगेरा आके इसको विज़िट कर सकते हैं। इस स्कूल का नाम अभी राय अहमद ख़ान शहीद खर्ल के नाम से मंसूब कर दिया गया है। 1849 में जब दिल्ली पे अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया तो उसके बाद सिखों की हुकूमत ख़त्म करने के बाद उन्होंने इस इलाके पे अपनी रिट कायम करने के लिए ये ऑफ़िस बनाया जो उस वक्त का डीसी ऑफ़िस था। माउंट बर्कले नामी एक अंग्रेज़ ऑफ़िसर इसका हेड था, और वो पूरे स्टेट और इर्द गिर्द के इलाकों को यहाँ से चलाता और देखता था। अब ये बिल्डिंग बहुत मखदूश हो चुकी है, लेकिन ये जो अभी इसकी तामीरात हैं ये वही तकरीबन पौने 200 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। तो यहाँ पे सिखों की हुकूमत ख़त्म की गई, लेकिन जैसे पूरे इंडिया के अंदर आज़ादी की तहरीकें चल रही थी ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आज़ादी की तहरीक चली, और फिर उसमें इस इलाके के मर्द कलंदर राय अहमद ख़ान शहीद खर्ल का नाम भी सामने आता है। आप ये साथ में बिल्डिंग भी देखते रहिए। कहने वाले कहते हैं कि इस बिल्डिंग से कोई एक सुरंग निकलती थी जो बहुत दूर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी जाती थी। कोई कहता है कि वो मोंटगोमरी यानी साहिवाल तक जाती, तो किसी का ये भी कहना था पुराने वक्त में कि वो दिल्ली की जानिब कोई रास्ता था। वल्लाहु आलम, अभी उसका कोई निशान यहाँ पे नहीं है। हम दूसरी तरफ जाएंगे और वो कमरा और इस पूरी बिल्डिंग का आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कोई बिलीव करेगा पौने 200 साल हो चुके हैं इस लकड़ी को, इस दरवाज़े को, जो आज भी मौजूद है। आप ज़रा काम और हुनर देखिए, ये पता नहीं किस चीज़ के मिक्सचर से ये बनाया गया है। इसको ये सीमेंट से ज़्यादा मजबूत लग रहा है। इस बिल्डिंग से चूँकि पूरे इलाके का इंतज़ाम चलाया जाता था तो इसलिए इसके अंदर बेशुमार कमरे हैं, और कमरों के अंदर ऐसे कमरे हैं जिसमें बाज़ दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। मैं पहले आपको दिखा लूँ। ये इसलिए भी होता था कि अपनी इसको सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए कि इसके अंदर इतने दरवाज़े और कमरे हों कि अगर कोई बाहर से ग्रुप हमलावर होता है तो वो ऑफिसर्स तक जल्दी ना पहुंच पाए। तो ये इनके अंदर चिमनी भी देख लें। जहाँ भी गोरा गया है उसने ये चिमनी वगैरह ज़रूर बनाई सर्दियों में इस सिस्टम को हीट अप रखने के लिए। तो ये बिल्कुल अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन बिल्डिंग अभी भी तवाना है, और इसके साथ जो दूसरे कमरे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो 1849 में जब गोरा इस तरफ आया तो ये 1857 जंग आज़ादी का साल था। उस वक्त कहते हैं कि राय अहमद ख़ान खर्ल जो इस रावी के दूसरी जानिब से थे, उन्होंने भी देखा कि ये हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक शुरू की। तो बहुत दफ़ा हुआ कि उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। तो गोरों ने भी आखिर उनके गांव से कोई तकरीबन 400 बंदा उनके खर्ल कबीले का पकड़ लिया, जिसमें दीगर कबाइल भी थे, वट्टू, फतियाना और दीगर लोग भी मौजूद थे। ये साथ साथ आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि आप इस बिल्डिंग का जो हुलिया है वो भी देख लें मौजूदा। तो फिर जब राय अहमद ख़ान खर्ल ने देखा कि ये तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, तो इसके पीछे एक जेल है, जेल में अभी लेके जाना है आपको। और वहाँ पे राय अहमद ख़ान खर्ल ने अपने साथियों को हमला करके छुड़वा लिया, और उसके बाद अहमद ख़ान खर्ल अंग्रेज़ों की हिट लिस्ट पे आ गया
اور اس کو پکڑنے کے لیے بہت انعامات مقرر کیے گئے اور بہت کچھ کیا گیا. اس کے گھر کی خواتین، اس کے بچے بزرگ سب کو انگریز نے لا کے اسی بلڈنگ کے پیچھے جو ایک جیل ہے وہاں بند کر دیا اور کہا کہ اگر رائے احمد خان کھرل گرفتاری نہیں دے گا تو ہم ان کے بچے مار دیں گے. لیکن اس کے بعد پھر رائے احمد خان کھرل نے دوستوں کے مشورے سے یہاں گرفتاری دے دی. اور لیکن انگریز چونکہ جانتا تھا کہ اگر اس بندے کو ہم نے کچھ کہا تو یہ ہمارے خلاف جا سکتا ہے، علاقے کے لوگ خلاف ہو جائیں گے، اور اگر اس بندے کو ہم اپنا بنا کے چھوڑ دیں جیسے انہوں نے دوسرے غدار خریدے تھے تو ہمیں کچھ فائدہ دے گا یہ بندہ، اس کا اثر و رسوخ ہے تو آگے چل کے یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. تو انگریز نے اسی سوچ کے ساتھ رائے احمد خان کھرل کو ایک دفعہ چھوڑ دیا، لیکن وہ بکنے والے نہیں تھے. وہ دوبارہ انگریزوں پہ حملہ آور ہوتے رہے. پھر آخر کار تقریباً 1857 میں ستمبر کے مہینے میں ان کے اوپر حملہ کیا گیا، اور حملہ کے پیچھے دراصل وہی غداروں کی مخبری تھی کہ اسی علاقے کے ایک مسلمان اور ایک سکھ نے ان کی مخبری کی کہ رائے احمد خان کھرل اس وقت کہاں ہے. تو انگریز کو جب یہ علم ہوا تو اس نے برکلے نے، جو جہاں پہ ماؤنٹ برکلے نامی ڈی سی آفس کے اندر ذمہ دار تھے، انہوں نے جا کے احمد خان کھرل کو مخبری کے بعد قتل کر دیا. لیکن کہتے ہیں کہ احمد خان کھرل نے وہاں ایک گورا آرمی کے اندر جو ہندوستانی سپاہی تھا اسے کہا تھا کہ میری لاش ان کے حوالے نہ کرنے دینا، یہ اپنے دیس میں لے جا کے فخر کا مظاہرہ کریں گے، لہذا میرے سر کو تن سے جدا کر کے کہیں اور لے جاؤ تاکہ میرا چہرہ ان کے ہاتھ میں نہ آئے. تو پھر کہتے ہیں کہ رائے احمد خان کا جو سر ہے وہ اس نے جدا کر کے وہاں بھجوا دیا جھامرے کی طرف، جہاں پہ آج بھی ان کا مقبرہ ہے، وہاں پہ ان کا سر دفن ہے. تو یہ ساری سٹوری تھی. اس کے بعد جب رائے احمد خان کھرل شہید ہو گئے تو ان کا ایک دوست تھا مراد فتیانہ غالباً. تو مراد فتیانہ نے اپنے دوست کا بدلہ لینے کے لیے پھر برکلے پہ وہ جو ڈی سی آفیسر تھا، کمشنر تھا، اس کے اوپر حملہ کیا، اور وہ پھر اس حملے میں بعد میں مارا گیا، اور یہیں پہ قریب اس کی قبر بھی ہے. تو یہ تھی سٹوری اس بلڈنگ کی، جہاں سے یہ پورا ایریا انگریز مانیٹر کرتا تھا. اور پھر اس کے بعد جب حملے بہت زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اس بلڈنگ کو ختم کر کے مونٹ گمری چلے گئے اور ساہیوال کو ضلع کا درجہ دے کے وہاں پہ سب کچھ بنا دیا گیا. آپ یہ جو علاقہ ہے نا، اس کو آج بنگلہ گوگیرا کہتے ہیں، لیکن اس کا پرانا نام صدر گوگیرا ہے. اور صدر گوگیرا اس لیے ہے کیونکہ اس کو صدر مقام کا درجہ حاصل تھا. دور دور کوئی سینکڑوں میل دور تک اسی گوگیرا سے حکومت ہوتی تھی، کیونکہ یہ صدر گوگیرا کا مقام تھا. اب یہ بلڈنگ تو میں نے آپ کو دکھا دی، اوپر چل کے ذرا آپ کو محلے وقوع سمجھاتے ہیں کہ آخر کیوں اس بلڈنگ کو گورے نے چھوڑا اور وہ آگے ساہیوال کی جانب چلا گیا. اس بلڈنگ کے دائیں جانب یہ اسکول کا حصہ ہے. آپ اس گیٹ سے اندر آئیں تو یہاں پہ سیڑھیوں سے اوپر بھی جا سکتے. اس بلڈنگ کو انہوں نے یہاں پہ ریپیئر کر کے یہاں پہ کلاسیں ہو رہی ہیں. تو یہ وہ تاریخی بلڈنگ ہے، ڈی سی آفس اس کو بولا جاتا تھا. یہاں پہ ہم مزید اوپر جا سکتے ہیں. رائے احمد خان کھرل کے اور ان کے ساتھیوں کے حملوں کے بعد آخر انگریز نے اس عمارت کو بدل کے ساہیوال یعنی مونٹ گمری جو اس وقت نام تھا وہاں کیوں لے گئے. تو اس کا میں نے سوچا تھا کہ میں اوپر جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے میرے پیچھے جو ہے یہ جھامرا ہے، ابھی جس جگہ ہم کھڑے ہیں تو بیک سائڈ پہ اگر آپ جائیں تو جھامرا اور راوی کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ رائے احمد کھرل اور بعد میں ان کے ساتھی وہاں سے آ کے حملہ کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ انگریز چونکہ پورے اس ایریا کو، یہ فیصل آباد تک جیسا کہ میں نے بتایا پھیلا ہوا تھا، اس پورے ایریا کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ڈی سی آفس تھا. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے وہ آتے ہیں، ادھر ہم پہ حملہ کر لیتے ہیں، ساتھ میں جیل بھی ہے، جیل سے بندے چھڑوا لیتے ہیں. تو پھر انہوں نے اس کو اور آگے یعنی مونٹ گمری جسے آج ہم ساہیوال کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ڈی سی آفس کو شفٹ کر دیا. اور کہیں نہ کہیں یہاں لوگوں کا گلہ بھی رہتا ہے کہ اگر انگریز ایسا نہ کرتا تو آج ہمارے اس علاقے کو ڈسٹرکٹ کا وہ درجہ حاصل ہوتا. لیکن جب اس وقت چونکہ جنگ تھی، لڑائی فساد تھی، اس لیے انگریز نے ان آزادی کے ہیرو جو حملہ کرتے تھے ان سے بچنے کی خاطر اس دفتر کو چھوڑا اور پھر یہاں سے وہ ساہیوال یعنی اس وقت کے مونٹ گمری کی طرف چلے گئے. ڈی سی آفس کے بالکل بیک سائڈ پہ یہ وہ جیل ہے جس کا ذکر ہم کر رہے تھے. یہاں رائے احمد خان کھرل نے حملہ کر کے اپنے ساتھیوں کو چھڑوایا تھا، اور یہ ایک بہت سخت جیل مانی جاتی تھی کہ یہاں پہ بڑا اذیت دی جاتی.
کیونکہ بغاوت دبانے کے لیے ظاہری بات ہے بغاوت کو دبانے کے لیے ظلم تو کرنا پڑتا ہے نا. تو یہاں اس جیل کے اندر یہ ہم آپ کو اندر چل کے بھی دکھاتے ہیں. تھینک گاڈ کہ یہ 150 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود یہ جگہ محفوظ ہے. یہاں پہ کوئی دربار ہے, کوئی صوفی صاحب اس کے نیچے دفن ہے, تو ان کا یہ دربار ہے. رائے احمد خان کا یہ نہیں ہے, یہ غلطی میں مت رہیے گا. اور یہ دیکھیے, یہ میرا خیال یہ مورچہ تھا, چوکی تھی, اس کے اندر بیٹھ کے, بالکل جی یہ مورچہ تھا, اس کے اندر بیٹھ کے نگرانی رکھی جاتی تھی. اب یہ پتہ نہیں, اچھا جی لکھا ہوا ہے کچھ. یہ بہرکیف ایک ان کو کہہ لیجئے کہ شیلٹر تھا, اور اس کے اندر بیٹھ کے یہ اس کے اندر چونکہ سوراخ ہے نا, تو گورے کے دور میں بندوق تھی, اس لیے اس میں سوراخ رکھے گئے بندوق کی نالی دوسری طرف کرنے کے لیے کہ اس پہ اگر کوئی مخالف آ رہا ہے تو حملہ کیا جا سکے. اور یہ سامنے جیل, یہ جیل کا دروازہ. آج اس جیل کے اندر ہم اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ اس کے اندر فیملیز رہ رہی ہیں اور ہم صرف باہر سے ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑی جیل تھی, آپ دیکھیے کہ اس کی یہ دیوار یہاں سے چلتے ہوئے یہاں تک جاتی ہے. اس کی وہ پیچھے والی دیوار ابھی گر رہی ہے, لیکن یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ سپاہی پہرہ دار کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ایسا ہی اس طرف ہوگا, اور یہ بیک سائڈ پہ اور پیچھے, تو مطلب ہر طرف سے. اچھا اس جیل کے اوپر حملہ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوگا, کیونکہ چاروں جانب سپاہی کھڑے ہیں ہیوی اسلحہ لے کے, کہ بندوقیں ہیں, توپ بھی گورے کے پاس تھی, وہ بھی ہر جگہ پہنچاتا تھا. تو ان گولیوں کا مقابلہ تلواروں سے کرنا اور گھوڑے پہ پیدل آنا, یہ بڑی ہمت والا کام تھا. یہ فصلیں تب تو نہیں ہوں گی, بالکل اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوگی تاکہ کوئی اٹیک اگر کرنے آئے تو دیکھا جا سکے. تو یہ تھی کہانی بنگلہ گوگیرا میں کوٹھی کے مقام سے, جو آپ نے دیکھا. اب اس کو بنگلہ کوٹھی بھی لوگ کہتے ہیں. کوٹھی سکول تھا پہلے, پھر اس کو رائے احمد خان کھرل سکول کر دیا گیا, اور اس کے پیچھے یہ جیل اور 1857 کی جنگ آزادی کے کچھ واقعات. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کوئی رائے کوئی سجیشن ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا. اور اس مقام سے بس اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی اور اہم مقام پہ جو پاکستان کی تاریخ ہے, پاکستان کی پہچان ہے.